اللہ عز و جل کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنانے کے بعد ہمارے اوپر جو سب سے بڑا کرم کیا وہ یہ ہے کہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اور مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کر دی۔ یقین کریں یہ جو محبت اور جو عقیدت کا رشتہ ہے، اسی رشتے کی بنیاد ہمارے دین اسلام نے ڈالی ہوئی۔ جہاں پہ محبت ہوتی ہے، جہاں پہ عقیدت ہوتی ہے، وہاں پہ ادب لازم و ملزوم ہوتا ہے۔ جہاں پہ ادب نہیں نہ ہوتا وہاں پہ عزت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی باپ ہو یا اپنی عمر سے بڑا شخص ہو، تو جب تک ہم اس کا ادب نہیں کریں گے تو ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم اس سے محبت نہیں کرتے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو سب سے پہلے رسپیکٹ ہے، سب سے پہلے ریگارڈ ہے، سب سے پہلے آنر ہے۔ جب تک نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں نہ ہوگی، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے ادب نہیں کیا جائے گا، ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ چاہے ہم زبان سے کلمہ پڑھتے رہیں، لیکن ہمارے دل میں ادب نہ ہو تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں۔ تو ادب یہ بنیاد ہے۔ نیاں مضبوط ہونا تو بلڈنگ بھی اس کے اوپر مضبوط ہوتی ہے۔ تو اگر بیس مضبوط نہ ہو تو بلڈنگ جس مرضی میٹیریل کی آپ بنا لیں وہ بلڈنگ کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ تو ہمارے ایمان کی بنیاد ہی ادب ہے۔ اگر ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم مسلمان ہی نہیں۔ ادب کے بغیر نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ پہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے وہ ہمیں سکھایا ہوا ہے۔ قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں، آپ کو اتنی کو آیات مسکراتی ہوئی نظر آئیں گی جس میں ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو جھلک نظر آئے گی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 104 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا، اور کہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ نظر کرم فرمائیے، واسمعوا، اور پہلی دفعہ ہی توجہ سے سن لیا کرو، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ پہلی دفعہ ہی توجہ سے سن لیا کرو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ اب یہ کیوں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، کہ اے ایمان والو راعنا نہ کہو؟ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو کچھ تعلیم تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کرتے تھے، راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام ہم سے ارشاد فرما رہے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھنے کا موقع دیجیے۔ راعنا ہماری رعایت فرمائیے۔ یہودیوں کی جو لغت ہے نا، اس میں راعنا جو ہے اس کا مطلب بے ادبی والا بنتا ہے، گستاخی والا بنتا ہے۔ تو وہ گستاخی والے الفاظ جو تھے وہ اپنی زبان سے ادا کرتے تھے، جس کا ذکر سورہ النساء کی آیت نمبر 46 کے اندر موجود ہے۔ ارشاد فرمایا وَرَاعِنَا لَيَّمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور راعنا کہتے ہیں زبانیں پھیر کر۔ وہ جس انداز سے راعنا کہتے تھے اس میں بے ادبی والا نہیں پایا جاتا ہے، جبکہ جو صحابہ فرماتے تھے راعنا، وہ فرماتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہودیوں کی اس لغت سے واقف تھے۔ انہوں نے کچھ یہودیوں کی زبان سے یہ سنا کہ وہ بے ادبی کی نیت سے راعنا کہہ رہے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے یہودیو تم پر اللہ کی لعنت ہو، خدا کی قسم اب اگر دوبارہ کے لفظ کہا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اور یہودی کہنے لگے
کہ یار تم مسلمان بھی تو یہی لفظ کہتے ہو، تو پھر ہمیں اس لفظ کے کہنے سے کیوں منع کرتے ہو؟ حالانکہ صحابہ تو ادب سے کہتے تھے، اور یہودی بے ادبی والے معنی کے لحاظ سے وہ لفظ کہتے تھے۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غمگین ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ابھی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تھے کہ جبرائیل اللہ کی طرف سے وحی لے کر حاضر ہو گئے، اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہا کرو، یعنی جس لفظ کے اندر بے ادبی کا شبہ پایا جاتا ہے، اے ایمان والو تم وہ لفظ ہی چھوڑ دو، بلکہ تم کیا کہا کرو، وقولوا انظرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ نظر کرم فرمائیے۔ یہ ہے ادب مصطفیٰ بازبان خدا کہ اللہ اپنے کلام کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں درس ارشاد فرما رہے ہیں۔ حالانکہ راعنا یہ برا لفظ نہیں تھا، لیکن چونکہ یہودیوں کی لغت میں اس کا معنی بے ادبی والا تھا تو ارشاد فرمایا اے میرے نبی کے غلاموں، چونکہ اس میں شبہ پایا جا رہا ہے تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو، بجائے اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آج کا کوئی اسکالر اٹھ کے برے الفاظ استعمال کرے اور وہ الفاظ بولے، یہود و نصارہ کا نام لے، نعوذ باللہ من ذالک، میں وہ الفاظ اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا کہ اللہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ صحابہ اس لفظ کے اندر شبہ ہے، یہ لفظ نہیں بولنا، اور یہاں پہ تو سر عام اس طرح کے الفاظ بولے جا رہے ہیں، اور وہ بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کہ جن کا ادب اللہ اپنے قرآن کے اندر ہمیں سکھاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ اگر کوئی اس طرح کا سو کارڈ اسکالر، چاہے اس کے پاس بڑا علم ہو، چاہے وہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہو، چاہے احادیث کے حوالے دے دے کے ہمیں بتاتا ہو، ادب مصطفیٰ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ النور آیت نمبر 63 میں ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے جیسا نہ سمجھو، کدعاء بعضکم بعضا، ایک دوسرے کو جس طرح بلاتے ہو نا اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلاؤ۔ اللہ اپنے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ النور کے اندر، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، احادیث کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ اس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے پکارا ہو، کیونکہ اللہ اپنے قرآن میں فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلاؤ تو ایسے نہ بلاؤ جس طرح ایک دوسرے کو آپس میں نام لے کے بلاتے ہو۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان الفاظ سے آپ کو یاد فرماتے تھے۔ خصائص الکبریٰ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اپنے ماں باپ کے ادب سے بھی زیادہ کرتے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ان کے اصل نام سے نہیں بلایا تھا، بلکہ صحابہ فرماتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ادب، رسپیکٹ، یہ بیس ہے، یہ بنیاد ہے ہمارے ایمان کی، اس کو نہیں چھوڑنا۔ ہم تو پہلے دوسرے لوگوں کی کتابوں کے حوالے دیتے تھے نا، تو اب سوشل میڈیا سے اسکالرز کو اٹھا اٹھا کے حوالے دینے پڑ رہے ہیں، اور عقل پہ جب پردہ پڑ جاتا ہے نا، اتنے صریح اور گستاخانہ الفاظ سننے کے بعد بھی اس بندے کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ مطلب سب سے بڑا مسئلہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب ہم غلطی کو غلطی ماننے کی بجائے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، بھائی یہاں پہ کیا ڈیفینڈ کر، میں کہتا ہوں جب عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے نا، جب کہتے ہیں مت وج جاندی ہے،
پھر بندہ ایسے الفاظ کے اوپر بھی اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الحجرات آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کیا کرو. آوازوں کو بلند نہیں کرنا. بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا جا رہا ہے. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور نہ بلند آواز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیا کرو. كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسا کہ تم ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو. جس طرح ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو نا، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو نہ کیا کرو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی آوازوں کو بلند کرو اور تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں. یہاں پہ ہے آواز بلند کرنے کا ذکر، یہاں پہ الفاظ بولنے کا ذکر نہیں ہے. کہ تم نے چاہے جو لفظ زبان سے بولنے ہیں ان کو 1000 مرتبہ غسل دیا ہو، تم نے 1000 مرتبہ وہ لفظ سوچا ہو کہ یہ لفظ طیب و طاہر ہے، یہ لفظ بولیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوگی. فرمایا وہ لفظ بھی بولنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے آواز نیچے رکھنی، بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے الفاظ بولیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیں اور پھر اس کو ڈیفینڈ کرتے پھرے. جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم آئندہ یعنی نیکسٹ ٹائم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے انداز میں بات کیا کروں گا. کنز الامال کے اندر یہ روایت موجود ہے. سرگوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب قریب ہو کے آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں، کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کچھ سن نہ لے، ہم سرگوشی کرتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں اس آیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی میں ہی بات کیا کروں گا. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4845 ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنا آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا پڑتا تھا عمر کیا کہہ رہے ہو. ادب، رسپیکٹ، آنر، کسی کو ریگارڈ دیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر کیا کہہ رہے ہو. اتنی آہستہ آواز میں گفتگو فرماتے تھے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ادب ہے اس کو کس طرح ملحوظ خاطر رکھتے تھے. الشفاء شریف جو ہے، شفاء شریف آپ میں سے کسی نے پڑھی ہو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھی بڑی پیاری کتاب ہے. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ کتاب لکھی ہے، اور اس میں آپ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں. مسجد نبوی شریف کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آوازوں کو بلند نہ کرو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آرام فرما ہے. یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. اس مسجد میں بھی آواز بلند نہ کرو. پہلے فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر آواز نہیں کرنی، اس کو رفع نہیں کرنا، تھوڑی سی بھی آواز اوپر نہیں لے کے آنی. اور یہ وقت کے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے تھے نا تو اپنے جوتے اتار لیا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے. جس نے ادب کیا نا اس کا بڑا مقام ملا ہے. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے، محبت ہے تو ادب ہے، اگر ادب نہیں ہے تو محبت بھی نہیں ہے نا. یہ وقت کے امام ہیں، امام شافعی اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ
آپ نے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کے پاس بھی بلند آواز سے گفتگو نہیں کرتے تھے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز نہیں رکھنی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے کیسے محبت کرتے تھے، امام مالک کیسی محبت کرتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کیسی محبت کرتے تھے. اور اس دور کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر بھی اسی طرح کے حملے ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا بولا بالا پڑھا لکھا نوجوان وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. اس چیز کو ڈیفینڈ نہ کریں، اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب ہم ادب کریں گے اللہ ہمیں رنگ لگائے گا. کہتے ہیں نا کہ جو بندہ باادب ہوتا ہے اللہ اس کو رنگ لگاتا ہے، اس کو پھل لگاتا ہے، کہ جو ٹہنی نیچے ہوتی ہے پھل اس کے اوپر زیادہ لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دھیمی کر لیتے ہیں. پہلے کہا اونچی آواز نہیں کرنی، اب فرمایا کہ جو اپنی آواز کو دھیمی رکھیں گے ان کے لیے کیا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے. یہ جو لفظ ہے نا امتحن، امتحانہ، یہ چاندی کو جب خوب کوٹ کر تیار کر دیا جاتا ہے نا اس کو بھی امتحانہ کہا جاتا ہے. کو فرمایا جا رہا ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو پست رکھیں گے، آوازوں کو نیچا رکھیں گے، ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپاکیوں کو دور کر کے اس کے دل کو اس طرح تقوی کے نور سے جگمگا دیں گے جس طرح چاندی کو کوٹ کے چمکدار بنا دیا جاتا ہے. کس سبب سے؟ اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے پست رکھنا ہے، آہستہ. حالانکہ وہ الفاظ تو ادب والے تھے، صحابہ کی زبان ہو اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ادب والے الفاظ ہوں، پھر بھی آوازوں کو پست رکھنا ہے اور گستاخی والے الفاظ ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل گنبد خضرا کے اندر کتنا دکھتا ہوگا. اور کیا قیامت والے دن ایسے بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شفاعت عطا کریں گے. اللہ تعالی ہمیں بے ادبی سے محفوظ رکھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جب حدیث لکھتے تھے نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. یعنی آپ کی بات لکھنے کا اتنا پاس ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنا ادب کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا. امام اعظم ابو حنیفہ وقت کا امام، اور دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت جو مقلد ہے نا وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے. تقریباً 2/3 پاپولیشن جو ہے نا پوری دنیا کی وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کر رہی ہے. آپ فرما رہے ہیں اگر میری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرا رہی ہے، اگر کا لفظ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ آپ کی بات حدیث سے نہیں ٹکراتی تھی، لیکن ادب کی وجہ سے فرما رہے ہیں کہ اگر ابو حنیفہ کی بات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی ہے تو میری بات کو سائڈ پہ کر دو. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء فرماتے ہیں قرآن کے بعد جو سب سے اتھینٹک کتاب ہے نا وہ بخاری شریف ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پتہ جب حدیث لکھتے تھے، حدیث لکھنے سے پہلے غسل کرتے تھے، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھا کرتے تھے. یہ ادب مصطفیٰ ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھنے کا عالم ہے. کس کا؟ امام بخاری کا. امام بخاری صحابی نہیں ہے، امام بخاری تو بہت بعد کے دور کے ہیں نا. امام بخاری کے ادب کا یہ عالم ہے تو صحابہ کے ادب کا کیا عالم ہوگا. اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ حدیث لکھتے تھے تو سب سے پہلے غسل کرتے تھے، پھر صاف ستھرا لباس پہنتے تھے اور پھر خوشبو لگاتے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھا کرتے تھے. یہ ہے رسپیکٹ.
یہ ہے دین کی بنیاد. بنیادوں کو مضبوط کریں, اپنے بچوں کو یہ چیزیں سمجھائیں. ہم تو صرف اپنے بچوں کو صرف یہ دنیا کی ایجوکیشن کے لیے ڈانٹتے ہیں نا, جو کالجز, اسکول, یونیورسٹیز کے اندر ایجوکیشن دی جاتی ہے, ہم صرف اسی پہ فوکس کرتے ہیں, اور دین کے لیے ہم نے اپنے بچوں کو یوٹیوب پہ چھوڑ دیا ہوا ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو نیچے رکھتے. سورہ الحجرات کی آیت نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں. جیسے ہم دروازہ ناک کرتے ہیں نا, تو کسی کے گھر جانا ہے, حاجی اشرف صاحب دروازہ ناک کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا, اور تفسیر مدارک کے اندر ہے کہ بنو تمیم کے چند لوگ دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے حجرہ مبارک کے باہر سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے آوازیں دینا شروع کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے, آپ حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے کے باہر سے بلند آواز سے نہیں پکارنا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے کے باہر سے بلند آواز سے پکارے گا, اکثرہم لا یاقلون, اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے. جو آواز اونچی آواز میں بلاتے ہیں نا, ایک نیچرل عمل ہے نا, کہ ہم ناک کرتے ہیں تو آواز تو دیتے ہیں نا. لیکن صحابہ کو جب یہ آیت پہنچی تو روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک حجرات سے باہر سے کسی نے آواز دینے کی جرت نہیں کی ہے. اتنا لحاظ رکھتے تھے, اتنا پاس تھا ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. سورہ الحجرات کی آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا, یہ جو آپ کو حجروں کے باہر سے اونچی اونچی آواز میں بلاتے ہیں نا, اگر وہ صبر کرتے, حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ, حتیٰ کہ آپ خود نکل کر ان کے پاس آتے, لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ, تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اگر وہ تھوڑی دیر ٹھہرتے, تھوڑا صبر کرتے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لاتے. علماء نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہاں پہ ادب کا درس صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے, یہاں پہ ادب کا درس انسانوں, فرشتوں اور جنوں کے لیے بھی ہے. سب کے لیے یہ ہے ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تو سب سے اقرب ہے, اس سے زیادہ تو کسی کا ادب ہو ہی نہیں سکتا نا. اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ ادب کے آپ مستحق ہیں. اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر روایت لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا قرآن پاک سیکھنے کے لیے جایا کرتے تھے, اور فقیہ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس, اور قرآن سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب جاتے نا تو دروازہ ناک نہیں کرتے تھے, باہر کھڑے رہتے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز اچھی نہ لگی کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں, تو یہ میرے دروازے پہ آ کے کھڑے رہتے ہیں. وہ ناراض ہوئے کہ آپ دروازے پہ کیوں کھڑے رہتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جو عالم ہے اس کی عزت, اس کا جو مقام ہے اس کی قوم میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح امت میں نبی کا مقام ہوتا ہے. اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب میں نے یہ حدیث پڑھی اس کے بعد میں جب بھی اپنے استاذ کے گھر گیا ہوں, میں نے کبھی بھی آپ کو دروازے پہ دستک دے کے نام سے نہیں پکارا. ادب ہے, یہ رسپیکٹ ہے. اور سورہ الفتح کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ, تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ, وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو اور ان کی عزت کرو. صحابہ کو فرمایا جا رہا ہے ان کی عزت کرنی ہے, ان کی رسپیکٹ کرنی ہے. اور صحابہ پتہ ہے کس طرح عزت اور رسپیکٹ کرتے تھے. صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2731 ہے. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ صلح حدیبیہ میں قریش کی طرف سے سفیر بن کے آئے تھے۔ انہوں نے جو صحابہ کے معاملات دیکھے، وہ سارے معاملات جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر رہے تھے نا، تو یہ عروہ بن مسعود ابھی دین اسلام نہیں لائے تھے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نا داڑھی مبارک کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو جو ہی یہ داڑھی مبارک کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتے تھے تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تلوار پکڑ کے سر پہ کھڑے تھے، جو ہی یہ ہاتھ لگانے لگتے وہ تلوار سے اس کو سائڈ پہ کرتے، جن کا نا ہاتھ سائڈے گا، یعنی عروہ بن مسعود کو کہتے پیچھے کرو ہاتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا۔ یہ واپس گئے اور جا کے کہتے ہیں اہل قریش، میں نے اتنی عزت نجاشی کی اور کیسر و کسریٰ کی نہیں دیکھی، میں سفیر بن کے مختلف بادشاہوں کے پاس جاتا رہا ہوں، اتنی عزت کہ جتنی عزت صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں میں نے کسی کو بادشاہ کی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھر بخاری کے اندر ہی ہے، اسی حدیث کے اندر کہتے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے لعاب نکالتے ہیں، صحابہ اس لعاب کو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پہ اور اپنے چہروں کے اوپر مل لیتے ہیں۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں، صحابہ پانی کا قطرہ زمین کے اوپر نہیں گرنے دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے یہ ادب کسی بادشاہ کے دربار کا بھی نہیں دیکھا ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک لعاب کو صحابہ شفا کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ اس طرح کی اتنی کو روایات ہیں صحابہ کے ادب اور صحابہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ جب تحویل قبلہ ہوا، جب قبلہ بدلتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا چہرہ بیت المقدس سے مسجد الحرام کی طرف کر دیتے ہیں۔ صحابہ سوچ سکتے تھے نا کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، کسی صحابی نے مخالفت نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھرتا ہے، صحابہ بھی اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ جب تک شراب کی حرمت نہیں آئی تھی لوگ شراب پیتے تھے، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2464 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کی آیت صحابہ کو پڑھ کے سنائی، مدینے میں اس طرح لوگوں نے شراب کی بوتلیں توڑی، مدینے کی گلیاں شراب سے بھر گئیں۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا جذبہ ہے۔ آخری سبق یہی ہے، ہمیشہ با ادب رہے۔ یہ جس طرح کے الفاظ ہیں بولے، میں نے آج تک اس کا نام نہیں آپ کے سامنے لیا، لیکن آج چونکہ اس نے ایسے لفظ بولے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یقین کریں دل چھلنی ہوا، مطلب دماغ معوف ہو گیا کہ یار کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا بندہ کہ ایسے الفاظ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول سکتا ہے۔ وہ ویڈیو سنی اور عقل اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کر رہی تھی کہ کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے لفظ بول سکتا ہے۔ اپنے بچوں کو پہلے دن سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ادب مصطفیٰ سکھانا ہے، اور خاص طور پہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور یہ تو ویسے ہی مہینہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ہے۔ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو روزانہ بٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کے بارے میں کیا بتایا اپنے بچوں کو بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کا ادب کرنا ہے اس کے متعلق بتائیں۔ والدین کی رسپیکٹ کا کس طرح سے فرمایا ہے اپنے بچوں کو یہ بتائیں، اور روزمرہ کے معاملات میں رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا یہ اپنے بچوں کو بتائیں۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب کرتے تھے یہ باتیں اپنے بچوں کو بتائیں، تاکہ ان کی بنیاد کے اندر، ان کی جینز کے اندر، ان کے ڈی این اے کے اندر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیج بو دیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔